Welcome back to the televised revolution called اقبال کا پاکستان. اور آج ابھی اس سے پہلے ہم نے یوسف صلاح الدین صاحب سے بات کی اور ساتھ میں ماریا بی سے بات کی جو کہ ایک بڑی نفیس خاتون ہے اور پاکستان کی محبت سے سرشار ہیں اور پورے انہوں نے ایک آرگنائز کیا ہے اپنے فیشن انڈسٹری کو آلموسٹ انسپائر کیا اور آرگنائز کر کے ان سے یہ پوری ایک کیمپین کروائی جا رہی ہے جس کا مقصد بیسکلی ہم لوگوں کی شہرت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے مضبوط ہونے کا ایک یعنی کہ ایک تصویر ہے اس کے. سو ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہیں حکیم صاحب, ہم اس کے اوپر ہم اس کو کنکلوڈ پہلی بات تو یہی ماشاءاللہ کہ یہ جو ماریا بی کی آپ نے بات سنی ہے, دس از دا موسٹ اسٹننگ اینڈ امیزنگ پارٹ آف دس ریولیوشن آف دس مشن کہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو ہم کبھی اپنی طرف نہیں بلا رہے تھے, ہم نے لوگوں کو ایک آئیڈیالوجی کی طرف بلایا تھا اور مقصد بھی اقبال کے پاکستان کا یہ تھا کہ پاکستان وداؤٹ دی آئیڈیالوجی مینس نتھنگ. پاکستان کی بنیادوں میں یہ آئیڈیالوجی تھی, ہم نے ہمارے بزرگوں نے ایک آئیڈیالوجی پہ خون دے کے اس پاکستان کو بنایا تھا اور اسی آئیڈیالوجی نے جو عشق اور جنون کی ہے اس مٹی سے, اس پاکستان سے, اس دین سے, جو اس کو عروج پر لے کے جائے گی ایز دا لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ. لوگ پوچھتے تھے آپ کی باتوں کا اثر کیا ہو رہا ہے, اثر یہ ہو رہا ہے, یہ دیکھو کہ جب پوری دنیا میں پاکستانی اسٹارٹ ٹو اون دا برانڈ ایک عشق ایک جنون پاکستان, دس از دی امپیکٹ وی وانٹڈ ٹو کریٹ. اور اللہ کے فضل سے جب یہ ماشاءاللہ ایک ریولوشن ایک یوتھ میں ہمارے نوجوانوں میں یہ پھیلے گی, this is the beginning of an amazing change inshallah. You will see this happening. It's already happening. We're seeing it. اب جو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے ڈیموکریسی کی اور جمہوریت کی اور بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ پہ تبدیلی کس طریقے سے آئے گی, اقبال کے کانسیپٹ آف اسپرچل ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے علی کہ غیرت مند, دلیر, شیر, شاہین, درویش اور قلندر یہ لوگ بیٹھ کے قوموں کا فیصلہ کریں. اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ شورا الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے, کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے غیرت مند ہوں اور دلیر لوگ ہوں. ایک دیکھیے ہمارا دین غیرت مندوں اور دلیروں کے لیے بنا ہے یار, یہ دین بغیروں کا ہے ہی نہیں. حرام کھانے والے کا, ناپاک پلیت آدمی کا کہ جو کفار سے خوف کھاتا ہو, اس طرح خوف کھاتا ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, جو اپنی زندگی, موت, اپنی عزت, اپنی رزق کفار سے لیتا ہو, یہ دین اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ کٹ فار اٹ. لہذا جب یہ لوگ قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں, جو نہ نگاہ بلند ہوتے ہیں, نہ سخن دل نواز, نہ جاں پر سوز, تو پھر وہ قوموں کی ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خوں میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. یہ تو اقبال نے اس وقت کہا تھا جب ہمارے لیڈرز کا حال یہ تھا کہ وہ دین کے آبرو بیچ رہے تھے اس وقت. یہ تو آج اگر کوئی شخص پاکستان کی عزت اور آبرو بیچے, دین کی عزت اور آبرو بیچے, پھر یہ کہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ ہم ملک کو توڑ دیں, پروونشل اٹانومی کے نام پہ ملک حوالے کر دیں ان لوگوں کے جو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں, دیر وی ول ریزسٹ. ہم کہیں گے تو تمہاری کریڈیبلٹی نہیں ہے, کریڈینشل نہیں ہے تمہارے یہ بات کرنے کے جب تک تم کانسٹیٹیوشن ہی کے ان کرائٹیریا کو پورا نہ کرو جن کے مطابق کوئی ناپاک شخص, کوئی حرام کھانے والا, کوئی مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنے والا پارلیمنٹ میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی اگر بات کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, تو سب سے بڑا چیلنج ہماری جوڈیشری کے سامنے آئندہ یہی ہوگا کہ یہ فیصلے کرے. یہ چیلنج کرنا چاہیے کسی کو سپریم کورٹ میں آج کہ کس طریقے سے یہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے جب پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ پارلیمنٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتے. دے شوڈ بی ان جیلز انسٹیڈ آف بینگ ان پارلیمنٹ ڈیسائیڈنگ آور فیوچر. آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جب اجتہاد کا کانسیپٹ ہوگا, کیونکہ پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی, لیکن کون سی پارلیمنٹ کرے گی, کون سا مرد آزاد کرے گا. اقبال اجتہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کے کرائٹیریا کیا سیٹ کرتے ہیں جو ایک اسپرچل ڈیموکریسی بنائے یا معاشرے کو درست کریں, اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. بہت ویل سیڈ. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ پریشر گروپ جو ہے, جو کہ ہم یہاں پہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے اور لوگ بھی ملتے جا رہے ہیں, اور سلولی بٹ شیورلی دس ریولیوشن از گونا ٹیک شیپ. ہم نے ایونچولی ایک پریشر گروپ انسٹال کریں گے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ کرائٹیریا جو یہ کانسٹیٹیوشن کا جو حصہ ہے کہ جس میں کوئی یہ گنہگار یا بینکوں سے قرضے لے کے بھاگا ہوا یا اور کسی قسم کے جو غیر معیاری قسم کے جو پولیٹیشین سیاستدان ہمارے پارلیمنٹ میں آ گئے, یہ ان کی تعداد کم سے کم کرتے جائیں اور ایونچولی اس کو وی گیٹ ریڈ آف دیم کمپلیٹلی. اور دیٹ از دا مشن دیٹ وی مسٹ, اٹس اے ورتھ فائٹنگ فار. اور انشاءاللہ آپ اور ہماری جو ایک پوری آرمی بن رہی ہے اس کا یہی منشور ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پورے اتریں گے. دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ.